اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم ٹاپک لے رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور پروٹیکٹ کرنا ہے ایکسٹریمزم سے۔ بلکہ کئی ٹاپک ہیں جو اس سیریز میں ہیں جو پروٹیکشن سے ریلیٹڈ ہیں، اس لیے کہ دیکھیے جب تک ہم ان چیزوں کا آن سلاٹ نہیں روکیں گے جو کہ نگیٹو ہیں، جو کہ خرابی پیدا کرتی ہیں، جو ہمیں خراب کرتی ہیں، ہمارے اندر کا ماحول خراب کرتی ہیں، ہماری سوچ کو بگاڑتی ہیں، تو جب تک ہم ان کو روکیں گے نہیں، ہم کسی بہتر چیز کو اندر نہیں لے کے آ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پہلے روکا جائے، چونکہ یہ بڑی پاورفل ہیں اور ان کا بڑا ہر طرف غلغلہ ہے، شور شرابہ ہے ان کا، اور پوری قوت کے ساتھ یہ حملہ آور ہیں، تو اس لیے ان کے اگینسٹ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج ہے پروٹیکٹ کرنا اپنے آپ کو ایکسٹریمزم سے، شدت پسندی سے۔ شدت پسندی صرف مذہبی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ٹرم ان کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے کہ یہ مذہبی شدت پسند ہیں، لیکن ایکچولی شدت پسندی صرف مذہبی نہیں ہے، وہ بھی ایک کیٹیگری ہے جو کہ ریلیٹیولی لیمیٹڈ ہے۔ بلکہ زیادہ جو شدت پسندی ہے وہ ہماری باقی سوچوں میں، اور بڑی عجیب قسم کی شدت پسندی ہے۔ میں آپ کو اس کی سب سے کمزور اگزامپل دوں تو آپ ہنسیں گے کہ جی میں تو ٹھنڈی روٹی کھا ہی نہیں سکتا جی۔ کیوں نہیں کھا سکتے آپ؟ ٹھنڈی روٹی کھانے سے خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں گے آپ، کوئی آپ کو بڑی خوفناک بیماری لاحق ہو جائے گی، یا کیا ہو جائے گا، یا سانس بند ہو جائے گا، کیا ہوگا ہمیں؟ لیکن ہم فکرہ یہ اس اطمینان سے بولتے ہیں نا، میں تو جی یہ کر ہی نہیں سکتا جی، میں تو یہ ایز اف اٹ از سچ اے بیڈ تھنگ کہ اٹ ول آلموسٹ کل می، میں شاید فوت ہی ہو جاؤں گا یہ کر کے۔ یہ ہماری شدت پسندی اس گھٹیا سے لیول سے شروع ہو جاتی کہ ہم نے طے کر لیا کہ نہیں بھئی یہ نہیں ہو سکتا، میں اس سے بات نہیں کر سکتا جی، یہ اس سے اگلی سٹیج ہے۔ اس نے جی مجھے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا تو میں تو ساری عمر اس سے بات نہیں کروں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، یعنی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو جس سے قطع رحمی کرنے کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ کہ جی میں تو نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تو دیکھیں جی میں بڑا اصول پسند ہوں جی، میں نہیں اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرتا۔ یہ بھی ایک شدت پسندی۔ کون ہے بھیا؟ کون سے اصول ہیں آپ کے؟ آپ نے کوئی ذاتی اصول بنائے ہیں؟ جو یونیورسل اصول ہیں وہ تو سب کے لیے ہیں بھائی، آپ کو اس کے بارے میں نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ذاتی اصول بنائے ہیں تو آپ کے ذاتی ہیں، nobody is pushed about it، کسی اور کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ شدت پسندیاں ہماری بہت شکلوں میں ہیں۔ ریلیجن تو اس کا ایک چھوٹا سا اس کا یعنی عکس ہے اس کا، جو کچھ لوگ ہیں جو کہ کسی خاص حد تک شدت پسند ہیں، یا وہ کچھ خاص چیزوں میں ان کا وہ کہتے ہیں نہیں جی بس یہ تو یوں ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے یہ دیکھیے شدت پسندی کیوں ہوتی ہے؟ شدت پسندی بنیادی طور پہ امیچیورٹی کا ایک ریفلیکشن ہے، کیونکہ جب ہم کسی بات کو یا باتوں کو نہیں سمجھتے، ہم اس کو پوری طریقے سے ہر پہلو سے اس کا جائزہ نہیں لے سکتے، جو کہ میچیورٹی کی علامت ہے، سمجھداری کی علامت ہے، تو پھر ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اس کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ناسمجھی۔ اصل سمجھداری تو یہ ہے نا کہ ہم میں یہ کیپیسٹی ہو، یہ صلاحیت ہو کہ ہم ہر چیز کا ہر پہلو دیکھیں اور پھر اس کے بارے میں دیکھیں کہ واقعی اس کے بارے میں کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے کسی ایک بات کو سنی سنائی کو پکڑ کے وہ بھی، اور ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ بس یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سیاست میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا شدت پسندی کا یہ والا معاملہ۔ مطلب ہم شدت پسندی کو سمجھتے ہیں کہ بس وہ قتل غارت ہی ہے، شاید ایسا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ کسی بھی، میں نے پہلے بھی ایک نشست میں کہا تھا کہ جو جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، چاہے وہ پارٹی انتہائی کوئی برا کام کر دے تو بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں جی ہماری پارٹی ہے۔ یہ دیکھیں نہیں، انہوں نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا نا جی، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے، بیوقوف تو نہیں ہے نا جی، غلط کام نہیں کرتے وہ۔ اور اگر وہ دوسری پارٹی کو بڑا اچھا کام کر دے، دیکھیں یہ تو دیکھیں جی ان کا تو ایسے ہی ہوتا ہے، ان کا کیا فائدہ۔ یعنی ہماری یہ بھی شدت پسندی کی شکلیں ذرا غور کرنا شروع کر دیجئے نا آپ اپنے آس پاس۔
آپ اس شدت پسندی کے تعریف سے نکل آئیے جو ریلیجس فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم ہے، آپ اس کو 1 منٹ کے لیے بند کر کے رکھ دیجئے. آپ جو سوشل ایکسٹریمزم ہے اور جو تھنکنگ کا ایکسٹریمزم ہے ہمارا، جو ہمارا پرسنل شدت پسندی ہے ہماری ذاتی، اس کی شکلیں دیکھنا شروع کر دیجئے تو آپ کو بڑے مزے مزے کی شکلیں نظر آئیں گی. اور اس قدر یعنی لوگ اس پہ فکسیٹڈ ہیں، جیسے میں نے کہا نا اس گھٹیا سی بات پہ کہ میں تو ٹھنڈی روٹی کھا ہی نہیں سکتا جی. اس قدر ایک بیکار بات سے لے کے اور ذرا ریلیٹیولی مور امپورٹنٹ تھنگس آلسو، ان پہ لوگ کس قدر فکسیٹڈ ہیں. وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ بیسیکلی فکسیشن ہے کہ یہ تو یوں ہی ہوگا، بس اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہی ٹھیک ہے بس. ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ؟ میں نے کہا نا یہ امیچیورٹی، یہ سمجھداری نہیں ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کام بھی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، دنیا بھی آپ کم از کم پاکستان میں بہت گھوم پھر چکے ہیں، شاید 2-4 اور ملکوں میں بھی گھوم پھر آئے ہیں، آپ اور لوگوں سے بھی ملتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، خبریں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی سوشل میڈیا پہ بھی پڑھتے ہیں اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ کی وہ جو تنگ نظری ہے بس وہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذہن اپنا بند کر لیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بس میرے دماغ میں تھا وہ میں نے محفوظ کر لیا، اور میں بھی اس کے ساتھ ہی محفوظ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں نہ وہ بدلے گا نہ میں بدلوں گا. تو پھر اگلی سٹیج تو پھر فرعونوں کے مقبرے میں جا کے رہنے والی ہو سکتی ہے بس، کہ اپنے آپ کو ممیفیکیشن کروا لیں، پٹیاں لگوا لیں اپنے ارد گرد اور جا کے وہاں بند ہو جائیں. سوری میں سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن بالکل اپنے مطلب سختی سے نہیں کہہ رہا ہوں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس پہ سوچئے. سب سے پہلے تو دیکھیے، لوگوں کو دیکھیے. خود کو دیکھنا ذرا مشکل لگتا ہے نا، لوگوں کو دیکھیے کہ ان کی یہ اس طرح کی شدت پسندیاں کتنی شکلوں میں نظر آتی ہیں. پھر ان کی اس شدت پسندی کو انالائز کیجئے اور اس پہ سوچئے کہ ٹھیک ہے ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. چونکہ اپنے آپ کو الزام دینا بڑا مشکل ہے نا، لیکن لوگوں کو الزام دینا آسان ہے. تو پہلے ان کو دیکھیے، ان کے ریفرنس سے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یار یہ کیا بات کی اس نے، کیا بیوقوفی کی بات ہے، ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے، یا ہوتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کون سی اتنی آفت آ جائے گی اس میں. تو جب آپ اس کو دیکھ لیں گے نا کہ آفت نہیں آ جائے گی، تو گریجولی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں گے کہ میں بھی یوں کر لوں گا تو آفت نہیں آ جائے گی. اپنے آپ کو ایکسٹریمزم سے بچائیے، ہر طرح کی شدت پسندی سے بچائیے، اور اعتدال کا راستہ اور سمجھداری کا راستہ. اعتدال کا راستہ بنیادی طور پہ سمجھداری کا راستہ. اعتدال کا راستہ یہ نہیں ہے جو ہم لٹرل سینس میں کہہ دیتے ہیں نا کہ بس درمیان میں چلنا ہے. تو درمیان میں سڑک کے چلنا تو ظاہر ہے کوئی خطرناک بات ہے، وہ تو ایکچولی وہ تو ٹکر ہی لگے گی کسی سے ہمیں. تو اعتدال کا مطلب بیلنس، اور بیلنس تبھی آتا ہے جب ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. بیلنس صرف فزیکل بیلنس نہیں ہوتا کہ بس درمیان میں چلنا ہے، تو اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے. تو لہٰذا سمجھداری کا راستہ اپنائیے اور اپنے آپ کو شدت پسندی سے بچائیے، تاکہ آپ کی بھی زندگی اچھی گزرے اور لوگوں کی بھی زندگی اچھی گزرے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.